یسوع مسیح کے نام سے السلام علیکم۔ تو پیارے بھائی بہن، اب ہم کلام میں آگے بڑھیں گے اور شروع کریں گے غازیوں کی کتاب۔ میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا غازیوں کی کتاب کے بارے میں بتانا چاہوں گا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ غازیوں کی کتاب کس ارادے سے لکھی گئی؟ غازیوں کی کتاب اس لیے لکھی گئی یہ بتانے کے لیے کہ گناہ اگر کریں گے تو سزا بھی خدا کی طرف سے ملنے والی ہے۔ ساتھ ساتھ خدا ان لوگوں کے گناہ کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے اور ان کے ساتھ پھر سے رشتہ جوڑنے کے لیے تیار ہے جو دل کے کونے سے اس کے پاس آتے ہیں اس سے معافی مانگنے کے لیے۔ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ کتاب کو شاید سیموئیل نبی لکھے ہوں گے۔ یہ کتاب میں جو خاص لوگ آپ کو نظر آئیں گے وہ ہیں گتنیل، آہد، دبورا، جداؤن، ابیملک، افتح، سمسن، دلیلا۔ اور یہ کتاب کی جو خاص آیت ہم کو ملیں گی وہ باب 17 اور آیت 6 ہے، جہاں لکھا ہوا ہے، ان دنوں اسرائیل میں کوئی بادشاہ نہ تھا اور ہر شخص جو کچھ اس کی نظر میں اچھا معلوم ہوتا وہی کرتا تھا۔ تو پیارے بھائی بہن، غازیوں کے کتاب کے بارے میں ہم تھوڑا بہت جانیں۔ اب ہم باب 1 سے غور کرنا شروع کریں گے۔ پیارے بھائی بہن، اگر ہم باب 1 میں دیکھیں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ باب 1 میں اسرائیلیوں کے 9 قبیلوں کا ذکر ہے۔ جو 3 قبیلوں کا ذکر باب 1 میں نہیں ہے وہ ہے روبن، اشکار اور جد۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ 12 کے 12 قبیلے زمین کا پورا قبضہ کرنے میں ناکامیاب تھے۔ ناکامیاب اس لیے تھے کہ یہ اپنے دشمنوں کو پوری طریقے سے زمین کے باہر نہیں کر سکے۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اسرائیلیوں کو بار بار جنگ کا سامنا کرنا پڑا۔ تو پیارے بھائی بہن، آیت 1 یہ بتاتی ہے کہ اسرائیلیوں کو کنعانیوں سے جنگ کرنا تھا، اور سوال یہ تھا کہ جنگ کرنے کے لیے پہلے کون جائیں گا؟ یشوع کی تو موت ہو گئی تھی اور یہ لوگوں کو زمین کا قبضہ کرنا باقی تھا۔ تو یہ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کنعانیوں سے جنگ کرنے کے لیے پہلے کون جائیں گا۔ تو یہ لوگ خدا سے پوچھے۔ میرے بھائی، ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ کنعانیہ جو ہیں اپنا قدم مضبوطی کے ساتھ جما لیے تھے اور اسرائیلیوں کے لیے ایک کانٹا بنے ہوئے تھے۔ تو جب یہ لوگ خدا سے سوال کرے کہ جنگ کرنے کے لیے پہلے کون جائیں گا، تو آیت 2 بتاتی ہے کہ خدا جو ہے یہودا پہ زور دیا کہ یہودا سب سے پہلے جنگ میں جانا ہے، اور خدا ان لوگوں پہ یہاں صاف ظاہر کر دیا کہ انہیں یہ زمین ان لوگوں کو دے دیا ہے۔ کلام آیت 3 میں بتاتا ہے کہ یہودا اپنے بھائی شمعون کو بولنے کو لگے، تو میرے ساتھ میرے خورے کے حصے میں چل تاکہ ہم کنعانیوں سے لڑیں، اور اسی طرح میں بھی تیرے خورے کے حصے میں تیرے ساتھ چلوں گا۔ پیارے بھائی بہن، دیکھنے میں تو یہ ایسا دکھتا ہے کہ یہودا اور شمعون کافی میل ملاپ ہے، یعنی کہ یہودا اور شمعون میں کافی میل ملاپ ہے اور ایک دوسروں کا ساتھ دینا چاہتے ہیں، مگر یہ ایک بہت بڑی کمزوری تھی۔ یہودا کے قبیلے کا کوئی حق نہیں تھا شمعون کے قبیلے سے مدد مانگنے کے لیے۔ دیکھا گیا تو یہودا خدا کے طاقت سے بڑھنا تھا اور کنعانیوں کے ساتھ جنگ کرنا تھا۔ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ خدا یہودا کے قبیلے کو اپنی طاقت سے جنگ پہ جیت دلا سکتا تھا؟ لیکن یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو یہودا کا قبیلہ شمعون کے قبیلے سے مدد مانگا۔ اگر ہمارے زندگی میں ہم غور کریں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ جب ہمارے زندگی میں مصیبتیں پیدا ہوتی ہیں تو خدا کی مدد لینا نہیں چاہتے، بلکہ ہم جو ہیں لوگوں کی مدد لینا چاہتے ہیں۔ یہ ہمارے میں ایک بہت بڑی کمزوری ہے، مگر ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارا خدا رحیم و کریم ہے، ہماری مدد کرنے کے لیے ہمیشہ تیار ہے۔ حالانکہ ہم جو ہیں لوگوں کے پاس جائیں گے مدد مانگنے کے لیے، مگر ہم یہ بات یاد رکھنا کہ ہم کو مدد صرف خدا کے طرف سے
مل سکتی ہے۔ کوئی انسان ہم کو جیت دلا نہیں سکتا، ہم کو جیت دلانے والا صرف خدا ہے۔ آیت 4 میں کلام بتاتا ہے کہ یہودا کا قبیلہ جنگ کے لیے آگے بڑھا، اور خدا جو ہے کننیوں اور فرزیوں کو ان لوگوں کے ہاتھ میں کر دیا۔ اور کلام یہ بتاتا ہے کہ یہودا کا قبیلہ بزخ میں 10,000 مردوں کو قتل کر دیے۔ آیت 5 سے 7 میں دیکھیں گے تو کلام بتاتا ہے کہ یہ لوگ کننیوں کو اور فرزیوں کو مارے، ادونی بزخ کو پکڑ کے اس کے ہاتھوں کے اور پاؤں کے انگوٹھے کاٹ دیے، اور یہاں ادونی بزخ یہ اقرار کرا کہ انہیں بھی 70 بادشاہ کے ہاتھوں کے اور پاؤں کے انگوٹھے کاٹا، اس لیے اس کے ساتھ بھی وہ چھوا۔ میرے بھائی، آپ کسی کے ساتھ بدکاری کریں گے تو یاد رکھو کہ وہ بدکاری آپ پہ آنے والی ہے۔ ادونی بزخ دوسروں کے ہاتھوں اور پاؤں کے انگوٹھے کاٹنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے بھی ہاتھوں کے اور پاؤں کے انگوٹھے کاٹ دیے گئے۔ اور آیت 8 یہ بتاتی ہے کہ یہودا کا قبیلہ یروشلم سے لڑ کے یروشلم کو اپنے قبضے میں کر لیے، اور لوگوں کو قتل کر کے شہر کو آگ لگا دیے۔ حالانکہ اسرائیلیاں یروشلم پہ جیت حاصل کرے، مگر اس میں بسے نہیں رہے۔ داؤد کے وقتوں میں شہر کا پوری طریقے سے قبضہ ہوا اور لوگ یروشلم میں بسنے لگے۔ اب میں آپ کا توجہ آیت 12 اور 13 پہ لانا چاہوں گا۔ آیت 12 میں حضرت کالب ایک شرط رکھے۔ ان کی شرط یہ تھی کہ جو کوئی قریت صفر پہ جیت حاصل کرے گا، انہوں اپنی بیٹی اقسا کو وہ آدمی کے ساتھ شادی کرا دیں گے۔ آیت 13 میں کلام بتاتا ہے کہ کالب کے چھوٹے بھائی خنس کے بیٹے گتنیل وہ شہر پہ جیت حاصل کرے، اور کالب اپنے وعدے کے مطابق ان کی بیٹی اقسا کی شادی گتنیل سے کر دیے، اور گتنیل جو ہیں کالب کے داماد بن گئے۔ اور یہ شک کی بات نہیں ہے کہ گتنیل کو قاضی کے طور پہ چنا گیا اور گتنیل اسرائیلیوں کے قاضی بنے۔ یہ شک کی بات نہیں ہے کہ وہ دنوں میں بھی نیپوٹزم تھا۔ نیپوٹزم کا مطلب ہے کہ اگر ایک آدمی جو بڑے عہدے پہ ہے اور اپنے چاہنے والوں کی طرفداری کر کے اس کو ایک عہدے پہ قائم کرتا ہے تو اس کو نیپوٹزم بولتے ہیں۔ تو یہ بات وہ زمانے میں بھی تھی۔ تھوڑی دیر کے لیے اگر گتنیل کسی دوسرے آدمی کے داماد رہتے تو ان کو شاید قاضی کا عہدہ نہیں ملتا تھا۔ آج بھی کئی لوگ ہیں جو بڑے عہدے پہ جاتے ہیں، مگر یہ ان کے قابلیت کے ذریعے سے نہیں، بلکہ کسی کو قریب سے جاننے کی وجہ سے جو بڑے عہدے پہ ہیں، یہ عہدے کے ذریعے سے وہ لوگ اپنے لوگوں کو لاتے ہیں۔ یہ ہوگا۔ اب میں آپ کا توجہ آیت 17 پہ لانا چاہوں گا۔ یہاں کلام بتاتا ہے کہ یہودا اور شمعون کا قبیلہ مل کے کننیوں کو جو صفت میں رہتے تھے ان پہ حملہ کرے اور پوری طریقے سے ان لوگوں کو برباد کر دیے، اور وہ شہر کا نام ہرما پڑ گیا۔ پیارے بھائی بہن، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خدا اسرائیلیوں کو یہ کئی کو حکم دیا کہ ان لوگاں کننیوں کو زمین پہ سے نکال دینا۔ حالانکہ یہ حکم خدا کی طرف سے سخت تھا، لیکن اسرائیلیاں خدا کے حکم کے نیچے تھے، اور ان لوگوں کے لیے یہ ضروری تھا کہ ان لوگاں کننیوں کو پوری طریقے سے ختم کر دینا۔ دوسرے قوموں کی عدالت ان کے گناہ کے وجہ سے ضرور ہونا تھا۔ اگر ہم اسرائیلیوں پہ بھی غور کریں گے تو اسرائیلیاں بھی جب گناہ کرے ان کی عدالت ہوئی، اور ان لوگوں کو 40 برس بیابان میں گھومنا پڑا، اور 40 برس کے بعد خدا ان کو موقع دیا وعدے کے زمین میں داخل ہونے کے لیے۔ اگر ہم غور کریں گے تو 700 سال پہلے خدا حضرت ابراہیم کو بول دیا تھا کہ جب اسرائیلیاں وعدے کے زمین میں داخل ہوں گے تو اس وقت کننیوں کا گناہ پورا ہوگا اور انہیں ان کے گناہ کی عدالت کرے گا۔ تو پیارے بھائی بہن، خدا کے پاس
طرفداری نہیں ہے۔ چاہے اسرائیلیاں گناہ کرو یا غیر قومی لوگ گناہ کرو، خدا چھوڑنے والا نہیں۔ گناہ کی سزا ہونا ضروری ہے۔ ہم فخر کے ساتھ یہ بولتے ہیں کہ ہم یسوع مسیح پہ ایمان لائے ہیں، مگر میرے بھائی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر آپ یسوع مسیح پہ ایمان لائے ہیں تو خدا آپ کو چھوڑ دیں گا۔ خدا آپ کو آپ کے گناہ کی سزا نہیں دیں گا۔ میرے دوست، یہ آپ کا خیال بالکل غلط ہے۔ یہ میں ضرور بولوں گا کہ آپ اپنی نجات نہیں کھوئیں گے، مگر گناہ کی سزا آپ اٹھائیں گے۔ حضرت داؤد زندہ اور سچے خدا کو جانتے تھے، ہے نا؟ ان کا رشتہ خدا کے ساتھ ذاتی طور سے تھا، مگر جب انہوں بھی گناہ کرے تو خدا ان کے گناہ کی سزا ان کو دیا۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ خدا کے ساتھ ہنسی مذاق نہیں کر سکتے۔ انہیں پاک خدا ہے، اور جب بھی ہم گناہ کریں گے اس کے طرف سے سزا بھی پائیں گے۔ تو یہاں ہم باب 1 کو ختم کریں گے اور اب ہم باب 2 اٹھائیں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کا توجہ یہ باب کے پہلے 3 آیتوں پہ لانا چاہوں گا۔ پہلی آیت ہم کو یہ بتاتی ہے کہ خدا کا فرشتہ بوکم شہر کو آیا اور اسرائیلیوں کے یاد کو تازہ کرنے لگا کہ خدا اس کے قسم کے مطابق مصر سے نکال کے وعدے کے زمین پہ لایا ہے، اور ان لوگوں کو یہ بتانے کو لگا کہ خدا ان لوگوں سے جو عہد کرا ہے وہ عہد سے نہیں پلٹیں گا، بلکہ وہ عہد کو رکھیں گا۔ آیت 2 میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فرشتہ جو ہے اسرائیلیوں کو خدا کے حکم کے بارے میں یاد دلاتا ہے۔ پیارے بھائی بہن، خدا کا حکم اسرائیلیوں کے لیے یہ تھا کہ اسرائیلیاں جب وعدے کے زمین پہ پہنچیں گے تو ان لوگاں وہاں کے لوگوں سے عہد نہیں باندھنا، بلکہ خدا ان لوگوں کو یہ حکم بھی دیا تھا کہ ان لوگاں وہاں کے سارے مذبحوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینا۔ لیکن خدا یہ بات سے ناراض تھا کہ یہ لوگ اس کے حکم پہ عمل نہیں کرے، اور خدا کا ان لوگوں سے یہ سوال تھا کہ تم نے کیوں ایسا کیا؟ پیارے بھائی اور بہن، خدا کے حکم پہ عمل نہیں کرنا بہت بڑا گناہ ہے، اور کیونکہ اسرائیلیاں خدا کے حکم پہ پوری طریقے سے عمل نہیں کرے تو خدا ان کے دشمنوں کو ان کے بیچ میں چھوڑ دیا، اور ان لوگاں اسرائیلیوں کے پہلوؤں میں کانٹا بن گئے، اور ان لوگوں کے خدایاں ان لوگوں کے لیے پھندا بن گئے۔ پیارے بھائی بہن، حالانکہ خدا ان کے دشمنوں کو ان لوگوں کے بیچ میں چھوڑ دیا، مگر اس کا جو وعدہ تھا کہ ان کو ایک قوم بنائے گا وہ انہیں برقرار رکھا۔ خدا کا وعدہ تھا کہ انہیں ساری دنیا کو اسرائیلی قوم کے ذریعے سے برکت دیں گا، اور یہ بات آج پوری ہو رہی ہے جب انہیں اپنے ایک لوتے بیٹے یسوع مسیح کو 2000 سال پہلے دنیا کا منجی بنا کے یہ زمین پہ بھیج دیا۔ پیارے بھائی بہن، خدا چاہتا تھا کہ اسرائیلیاں ایک پاک قوم بنا، اور ان لوگوں کو پاک بنانے کے واسطے اور اپنے طرف رجوع ہونے کے لیے ان کے دشمنوں کا استعمال کرا۔ جب ان کے دشمن ان لوگوں کو ستاتے تھے تو ان لوگاں مدد حاصل کرنے کے لیے خدا کی طرف پلٹتے تھے۔ آپ دیکھے ہوں گے، لوگ چاہتے ہیں کہ خدا جو وعدہ ان کے زندگی میں کرا وہ جلد سے جلد پورا ہونا، مگر ان لوگاں یہ بھول جاتے ہیں کہ خدا بھی ان کو کچھ ذمہ داری دیا جس کو ان لوگاں نبھانا ضروری ہے۔ تو خدا کے وعدے کو حاصل کرنے سے پہلے آپ اپنے آپ میں یہ سوال ضرور کرو کہ کیا میں میری ذمہ داری نبھا رہوں کیا؟ پیارے بھائی بہن، آیت 4 بتاتی ہے کہ جب اسرائیلیوں کو ان کے گناہ کے بارے میں پتہ چلا تو چلا چلا کے روئے۔ ان لوگوں کے دل میں اس بات کا دکھ ہوا کہ ان لوگاں گناہ کرے۔ میرے بھائی، کیونکہ ہمارے طبیعت میں گناہ ہیں اور ہم گناہ کرتے تو اس کا علاج یہ ہے کہ توبہ کرنا۔ توبہ کا مطلب یہ ہے کہ خدا سے معافی مانگنا اور گناہ کے راہ کو چھوڑ دینا اور خدا کے راہ پہ چلنا۔
مگر ہم یہ کام نہیں کر سکتے جب تک ہم خدا سے ہمارے دل سے معافی نہیں مانگیں گے۔ جب ہم یہ جانتے ہیں کہ ہم غلط کام کرے ہیں تو ہم صاف سیدھا خدا کو بولنا کہ مالک، ہم یہ کام کر کے تیرے نظروں میں گنہگار بنے ہیں۔ ہم ہمارے گناہ کو خدا کے سامنے جو ہے بالکل چھپانا نہیں چاہیے۔ یہ ہوگا۔ اب میں آپ کا توجہ 10 پہ لانا چاہوں گا، یعنی کہ آیت 10 پہ۔ آیت 10 میں لکھا ہوا ہے، اور وہ ساری پشت بھی اپنے باپ دادا سے جا ملی، اور ان کے بعد ایک اور پشت پیدا ہوئی جو نہ خداوند کو اور نہ اس کام کو جو اس نے اسرائیل کے لیے کیا جانتی تھی۔ تو میرے دوست، ایک پشت کا انتقال ہوا جو خدا کو مانتی تھی، اور جب دوسری پشت آئی تو یہ پشت پوری طریقے سے خدا کو بھول گئی۔ ان لوگوں کے دل میں خدا تھاچ نہیں۔ مگر اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیوں ہوا؟ ایک پشت جو ہے خدا کو مانتی ہے اور دوسری پشت بھول جاتی ہے۔ میرے بھائی، اس کی وجہ یہ تھی کہ پچھلی پشت اپنے بچوں کو خدا کے راہوں پہ چلنے کے لیے تعلیم نہیں دی۔ ایمان کا قدم گھر سے شروع ہوتا ہے، یاد رکھو۔ اگر ہم یسوع مسیح پہ ایمان لائے ہیں تو ہم اپنے بچوں کو بھی یسوع مسیح کے بارے میں بتانا اور ان کے تعلیم پہ چلنے کی ان کی نیک ہدایت کرنا، یہ ہماری ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے جس کو ہم نبھانا ہے۔ اگر ہر پشت یہ کام کریں گی تو پشتوں کے پشتوں کے پشتوں کے پشتیں یسوع مسیح کو اپنا خدا اور منجی مانتے ہوئے ان کے تعلیم پہ چلتی رہیں گی۔ اب میں آپ کا توجہ آیت 11 سے 15 پہ لانا چاہوں گا۔ لکھا ہوا ہے، ذرا غور سے سنو۔ اور بنی اسرائیل نے خداوند کے آگے بدی کی اور بالم کی پرستش کرنے لگے، اور انہوں نے خداوند اپنے باپ دادا کے خدا کو جو ان کو ملک مصر سے نکال لایا تھا چھوڑ دیا، اور دوسرے معبودوں کی جو ان کے چوگرد کی قوم کے دیوتاؤں میں سے تھے پیروی کرنے اور ان کو سجدہ کرنے لگے، اور خداوند کو غصہ دلایا، اور وہ خداوند کو چھوڑ کر بال اور استارت کی پرستش کرنے لگے، اور خداوند کا قہر اسرائیل پر بھڑکا، اور اس نے ان کو غارت غاروں کے ہاتھ میں کر دیا جو ان کو لوٹنے لگے، اور اس نے ان کو ان کے دشمنوں کے ہاتھ جو آس پاس تھے بیچا، سو وہ پھر اپنے دشمنوں کے سامنے کھڑے نہ ہو سکے، اور وہ جہاں کہیں جاتے خداوند کا ہاتھ ان کی اذیت ہی پر تلا رہتا تھا، جیسا خداوند نے کہہ دیا تھا اور ان سے قسم کھائی تھی، سو وہ نہایت تنگ آ گئے۔ تو پیارے بھائی بہن، بالم کے بارے میں یہ مانا جاتا تھا کہ بالم طوفان اور بارش کا خدا ہے۔ کیونکہ بالم طوفان اور بارش کا خدا ہے تو انہیں کھیتی باڑی اور ترکاری بھاجی کو اپنے ہاتھ میں رکھ سکتا تھا۔ استارت جو کہ لوگوں کے خیال سے ایک مادی دیوتا تھی، محبت، جنگ اور بچے پیدا کرنے کے بارے میں ان کے ہاتھ میں تھا۔ کننیوں کے عبادت کا ایک حصہ یہ تھا کہ ان لوگاں بلتکاری میں شامل ہوتے تھے اور بچوں کی قربانی کرتے تھے۔ تو یہ اسرائیلیاں جو ہیں زندہ اور سچے خدا پہ ایمان رکھنا چھوڑ کے یہ کننیوں کے خداؤں کی عبادت کرنا شروع کر دیے تھے۔ پیارے بھائی بہن، ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ کئی چیزیں ہمارے سامنے آتے جس کے خواہش میں ہم گر کے سچائی کے راستے کو چھوڑ دیتے ہیں۔ میرے بھائی، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خدا کے نظروں میں تراشی ہوئی مورتیاں کئی کو خراب مانی جاتی تھی۔ یہ اس لیے کہ خدا یہ نہیں سہ سکتا کہ لوگ جو ہیں جا کے وہ چیزوں کے آگے جھکنا جو خدایاں نہیں ہیں۔ خدا چاہتا ہے اور اس کی مرضی ہے کہ لوگاں صرف اس کی عبادت کرنا، کیونکہ انہیں یہ سارے کائنات کا مالک ہے۔ اب میں آپ کا توجہ ایک آخری آیت پہ لانا چاہوں گا، اور یہ آیت پہ غور کرنے کے ساتھ ہم باب 2 کو ختم کریں گے۔
اور آج کے کلام کو ختم کریں گے۔ آیت 16 پڑھیں گے، لکھا ہوا ہے، پھر خداوند نے ان کے لیے ایسے قاضی برپا کیے جنہوں نے ان کو ان کے غارت غاروں کے ہاتھ سے چھڑایا۔ پیارے بھائی اور بہن، حالانکہ کئی مرتبہ اسرائیلیاں خدا کے حکموں کے خلاف گئے، مگر خدا اپنی رحمت ظاہر کرا۔ خدا جو ہے اسرائیلیوں کے لیے قاضیوں کو کھڑا کرا، ان کو ان کے دشمنوں سے بچانے کے لیے۔ ان کے دشمن ان کو حد سے زیادہ ستاتے تھے۔ میرے بھائی، ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ خدا ہمارے ساتھ بھی ایسا کرتا ہے۔ ہماری نافرمانی ہم کو خدا کے عدالت کے دروازے پہ لاتی ہے، مگر خدا ہم پہ رحم بھی کھاتا ہے اور ہم کو گناہ کے بندش سے چھڑاتا ہے۔ جیسا خدا اسرائیلیوں کو ان کے دشمنوں سے چھڑانے کے لیے قاضی کھڑا کرا، آج ہمارے لیے ہم کو گناہ کے بندش سے چھڑانے کے لیے یسوع مسیح کو کھڑا ہے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم پوری طرح سے اپنے آپ کو یسوع مسیح کے حوالے کرنا چاہیے۔ خدا ہم سب کو آج کے کلام کے ذریعے سے برکت دے۔ یسوع مسیح کے پیارے اور بلند نام میں آمین۔